سلام میرے بہادر پونچھ، میرے کبھی نہ تھکنے، کبھی نہ رکنے اور کبھی نہ جھکنے والے پونچھ، 1965، 1947 اور 1971 دیکھنے والے پونچھ، اور اب مئی 2025 میں ان سب جنگوں سے دوگنی خطرناک اور خوفناک جنگ برداشت کرنے والے پونچھ۔ شاباش، بار بار گر کر پھر اٹھ کھڑے ہونے والے، یوں ہی ڈٹے رہو، یوں ہی کھڑے رہو، یوں ہی بنے رہو، برسوں تک، صدیوں تک، قیامت تک۔ 7 مئی 2025 کو جب تک ہمارے معصوم بچوں پہ، ہمارے بیماروں پہ، ہمارے بزرگوں، ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں پہ بم نہیں گرے، تو نے ہمت نہیں چھوڑی، ہم نے ہمت نہیں چھوڑی، ڈٹے رہے، بنے رہے اور کھڑے رہے۔ سرحد پہ جینے والوں کا کریکٹر یہی ہوتا ہے۔ ایسا ہی میرا باپ بھی تھا، میرا چاچا بھی ایسا ہی ہے، کہتے ہیں میرا دادا بھی اتنا ہی ضدی اور ہر درم تھا۔ ڈیئر پونچھ، تیرا لوہا بہت مضبوط ہے بھائی۔ میں آج 25 سال سے جموں میں ہوں، لیکن 25 سال سے ہی پونچھ میں بھی۔ ہم مہاجروں پہ اپنی پکڑ تھوڑی کمزور کیا گیا۔ اتنی بھی کیا کھچ ہے تیری مٹی میں، اتنی بھی کیا کشش کہ سیز فائر ہوتے ہی اگلے 1 گھنٹے میں سبھی لوگ پونچھ کی طرف دوڑ پڑے۔ اے میرے خوابوں کے شہر، تمہاری گلیوں میں پلے بڑھے اور کھیلے اردو رائٹر کرشن چندر کی کتاب مٹی کے صنم کا یہ ڈائلاگ آج بھی میری روح کو گرماتا ہے۔ ان دنوں بار بار مجھے یاد آتا رہا کہ میں جدھر سے بھی چلتا ہوں پونچھ پہنچ جاتا ہوں۔ پونچھ، پچھلے 1 ہفتے میں تو نے جو آگ سہی، جو چیخیں سہی، جو ماتم سہا، وہ ساری دنیا نے دیکھا۔ دشمن نے تیرے گھر ہلا دیے، تیرے بچے مار دیے، تیری بہنیں بیوہ کرتی، تیرے سہاگ اجاڑ دیے، تیرے بھائی چھین لیے، تیرے لوگ ہجرت کرنے پر مجبور کر دیے، لیکن تیری بنیاد نہیں ہلی، تیرا حوصلہ نہیں ٹوٹا۔ اس سب کے باوجود تو بھی جانتا ہے اور میں بھی جانتا ہوں اور ہر پونچھی جانتا ہے، ہم سب مل کر سرے سے سب کچھ ٹھیک کر لیں گے۔ تو بڑا ضدی اور ہر درم شہر ہے بھائی۔ تجھے بھی پتا ہے کہ پونچھ سے باہر کے لوگ، جموں کے لوگ، پنجاب کے لوگ ہمیں یوں ہی 100 منشی تک کا لا پونچھی نہیں کہتے۔ کچھ تو خاص ہے تمہاری مٹی میں، کچھ تو خاص ہے تیرے بندوں میں بھائی۔ واقعی پونچھ کا کوئی بدل نہیں، پونچھ کا کوئی ثانی نہیں، پونچھ کا کوئی مقابلہ نہیں، پونچھ کا کسی سے کوئی مقابلہ۔ دوست، تو ہفتہ بھر پریشان رہا، حیران رہا، ویران رہا، کوئی بات نہیں، تیرے سارے بچے گزری رات سے ہی واپس تیری طرف چل پڑے، جموں سے، راجوری سے، سورنکوٹ سے، مہنڈر سے، منڈی سے اور لورنس سے۔ تو کل سے پھر چہچہا رہا ہوگا، کھلکھلا رہا ہوگا، مسکرا رہا ہوگا، اور پہلے کی ہی طرح ہم سب کا موجو لے رہا ہوگا۔ موجو کسی کو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، یہ صرف پونچھ کو پتہ، مجھے پتہ ہے۔ بوڑھے باپ کی طرح باہیں پھیلا کے ہمیں ویلکم کرے گا۔ میں تیری ہر ادا پہچانتا ہوں، میں تم کو تم سے بہتر جانتا ہوں۔ تیری پکڑ بہت مضبوط ہے بھائی، تجھے چھوڑنا بہت مشکل ہے۔ عشق ہے ہمیں تم سے، تو ہم سب کا پہلا عشق ہے، پہلا پیار۔ ان دنوں ہمارا جسم تو جموں میں تھا، راجوری میں تھا، لورن اور منڈی میں تھا، سورنکوٹ میں تھا، لیکن روح تیری گلیوں میں منڈرا رہی تھی۔ تجھ سے جدائی کے ان دنوں میں جون ایلیا کے اشعار بہت یاد ہیں۔ عمر گزرے گی امتحان میں کیا، داغ ہی دیں گے مجھ کو دان میں کیا، یہ بموں کے داغ ہیں۔ شام ہی سے دکانیں دید ہے بند، نہیں نقصان تک دکان میں کیا، بولتے کیوں نہیں میرے حق میں، آبلے پڑ گئے زبان میں کیا، یوں جو تکتا ہے آسمان کو تو، کوئی رہتا ہے آسمان میں کیا، اے نسیم بہار گرد آلود، ڈسٹ ہی ڈسٹ ہر طرف، اے نسیم بہار گرد آلود، خاک اڑتی ہے اس مکان میں کیا، یہ مجھے چین کیوں نہیں پڑتا، ایک ہی شخص تھا جہان میں کیا۔ بلکہ میں جون کے لفظ بدلتا ہوں، کہتا ہوں کہ کیوں کہیں اور دل نہیں لگتا، ایک ہی شہر تھا جہان میں کیا۔ یار عشق ہے ہمیں تم سے، تمہاری ہر ادا سے، تیری ضد سے، اکڑ سے، ہر دھرمی سے، غرور سے اور نشے سے، تیری نڈرتا اور بے خوفی سے، تیرے سویگ اور تیرے اس نیور ڈائنگ ایٹیچیوڈ سے۔ لو یو دوست، تجھے پتا ہے اور اچھے سے پتا ہے
ہم اسی ہفتے اسی مہینے تیری گلیوں میں پھر رونق دوڑا دیں گے، وہی رونق جس کے لیے تو مشہور ہے۔ قلعہ مارکیٹ کا رش، بس اڈے کا ہنگامہ، کالج گراؤنڈ کی چہل پہل، اسکولوں کی رونق، آٹو والے کے ساتھ ریٹ پہ بحث کرتے ہوئے پنچھی، مارکیٹ کا میلہ، عدالت، تھانے اور ڈی سی آفس کے چکر، سب کچھ واپس آنے والا ہے، پہلے سے زیادہ شدت کے ساتھ، پہلے سے زیادہ ضد کے ساتھ، پہلے سے زیادہ تیاری کے ساتھ۔ میری جان، انہی 2-4 ہفتوں میں تو بھی جانتا ہے، میں بھی جانتا ہوں، تیرے گھروں کی دیواروں کے گہرے زخم اور بھی مضبوط اور معیاری سیمنٹ کے مرہم سے بھر دیے جائیں گے، تیرے ماتھے پہ لگے دھوئیں کے داغ نیرو لیک کا اور بھی گاڑا پینٹ چڑھا کر مٹا دیے جائیں گے، تیرے ٹوٹے ہوئے شیشوں کی جگہ پہلے سے زیادہ چمکدار آئینے جڑ دیے جائیں گے، وہ آئینے جن میں جون جولائی کا سورج اپنی شکل دیکھ کے تمہاری اس ضدی، ہٹی اور جنونی ٹپیکل پنچھی نیچر پہ مسکراتا رہے گا۔ دوست، اسی ہفتے مسجدوں کی اذانیں پہلے سے زیادہ بلند ہوں، مندروں کی گھنٹیوں کی مدھر جھنکار پہلے سے زیادہ مدھر ہو، لاؤڈ اسپیکروں پہ بھجن پہلے سے زیادہ فریش ہوں گے، اور زخمی گرودوارے کی سبھا کا پاٹھ پہلے سے زیادہ روحانی اور پوتر ہو۔ دوست، یہ جنگیں ہمارا بدن توڑ سکتی ہیں، ہماری آتما نہیں۔ تم ضدی ہو تو ہم بھی کون سے چھری موئی ہیں، تم سے ڈبل ضدی۔ دوستو، پونچھ میری جان، پونچھ صرف ایک قصبہ یا ٹاؤن نہیں ہے، مکمل تاریخ ہے۔ آج میں آپ کو سناتا ہوں پونچھ کیا ہے اور ہم لوگ پونچھ کیوں نہیں چھوڑ پاتے۔ راون کے گھور تپسوی داتا، نام سنا ہوگا آپ نے، رشی منی اوتار، رشی پلستیا کا بسایا ہوا پراچین دیش ہے پونچھ۔ آپ ہسٹری کی کتابیں اٹھا کے دیکھیے، پونچھ کا پرانا نام شاید اسی وجہ سے پلست نگر بھی کہا جاتا ہے۔ کیتھرین آف کشمیر کے نام سے مشہور کشمیر کی تاریخ کی سب سے مغرور اور ضدی رانی ددہ کی راجدھانی لورن کا شہر، کنگنا رناوت مووی بنانے والی ان کی لائف۔ یہ غزنیوں، ابدالیوں، افغانیوں، دورانیوں، مغلوں اور قبائلیوں کے ساتھ لڑ بھڑ کر یہاں تک پہنچا ہوا شہر۔ آپ اسے تلاش کیجیے، آپ اس پہ ویب سیریز بنائیے، آپ اس پہ موویز بنائیے۔ یہ جہانگیر کے وزیر سراج الدین کی وزارت تھی، یہ مہاراجہ رنجیت سنگھ جی کے خالصہ دربار کا شہر تھا، یہ راجہ موتی سنگھ کی جاگیر تھا، ڈوگروں کے مان اور سمان کا قلعہ تھا، اولیاء اور صوفیوں کی سرزمین ہے، سنتوں، پیروں، فقیروں، گروؤں کا ڈیرا ہے۔ ننگالی صاحب کے گردوارے، بوڑھا امرناتھ جی کے مندر اور سائیں بابا جی کے دربار میں ہوئی ہزاروں سال کی عبادت اور دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ شیو کھوڑی جی اور دشنامی اکھاڑے مندر کا شہر ہے، مسجد بگیانہ جہاں پہ ابھی بم گرا، کرائسٹ اسکول اور گیتا بھون کا شہر ہے۔ میرے پونچھی یاروں، 22 سال سے ممبئی میں بیٹھی میری دوست ہیں آرتی ملہوترا اکثر کہتی ہیں لیاقت بھیا، جموں میں جتنے مرضی مکان اور زمینیں خرید لو، مجل اور جنازہ پونچھ کا ہی بیسٹ ہے، پرسا، سوگواری اور انتم سنسکار پونچھ کی ہی سچی، شمشان اور قبرستان پونچھ کے ہی نورانی اور اجول۔ یہ شہر منشی پریم چند جی کے بعد اردو ہندی ساہتیہ کے سب سے بڑے کہانیکار کرشن چندر کا شہر، علامہ اقبال کے ساتھی مولانا چراغ حسن حسرت کا شہر، ادیب اور افسانہ نگار ٹھاکر پنچھی کا شہر، تحسین جعفری کا شہر ہے، سید احمد رضوی کا شہر، ہندوستان کے 2 بار کیئر ٹیکر پرائم منسٹر رہ چکے گلزاری لال نندا کا شہر، علی گڑھ موومنٹ کے فاؤنڈر سر سید احمد خان کے ہمنوا ڈاکٹر شیخ محمد عبداللہ عرف پاپا میاں کا شہر، سپریم کورٹ آف انڈیا کے 28ویں چیف جسٹس مدن موہن پنچھی کا شہر۔ چھوٹا سا شہر اور آپ اس کی کارگزاریاں دیں، اس کی پرفارمنس دیں۔ میر پنچھی، غلام محمد غنی، جورسٹ محمد دین بانڈے، غلام قادر بانڈے، غلام محمد جان اور شیر پنچھ یشپال شرما کا شہر، جنگجوؤں، ورلڈ وار لڑنے والے فوجیوں، پدم شریوں، خوبصورت خطیبوں، اوریٹرز، ٹیچروں، شاعروں اور آرٹسٹوں کا شہر کو مفت پڑھانے والے گرو جی کی کٹیا کا شہر، جموں و کشمیر کی پہلی لیڈی IAS آفیسر سشما چودھری کا شہر، IAS بنسی لال شرما، قمر زمان، اعجاز اسد اور پرسنجیت کور کا شہر، انڈیا کی پریزنٹ والی بال ٹیم کی لفٹر ثقلین طارق خان کا شہر۔
یہ شہر گیتا بھون میں کھیلی جانے والی اردو رام لیلا کا شہر، یہ شہر بوڑھے امرناتھ کی چھڑی مبارک کا شہر، شیعہ برادری کے محرم اور تعزیے، سائیں باوے کے عرس، ننگالی صاحب کی بیساکھی، کالج اور گجر ہاسٹل کے مشاعروں، کرکٹ، ہاکی اور فٹ بال کے ٹورنامنٹوں، ہوٹلوں، ریسٹورنٹوں، موٹر سائیکل کی گیڑیوں، یوٹیوبروں، عاشقوں اور سنگروں کا شہر۔ یہ شہر میرے استادوں، رہنماؤں، دوستوں، رول ماڈلز، میں بہت سے نام بھول جاؤں گا لیکن پھر بھی اشوک وردھن دھیمان، پشتی وردھن دھیمان، دشینت پوری، ماسٹر غلام حسین جعفری، کیول کرشن کپور، پروفیسر گردھاری لال شرما، شیخ سجاد پنچی، میر جہانگیر، علامہ بشیر حسین بٹ، محمود الحسن محمود، مسعود الحسن مسعود، پردیپ کھنہ، ماسٹر کرتار چند، کلبیر سنگھ انجانا، نظر نحوی، خالد میر، پرویز مانوس، ڈاکٹر جاوید رائی، فاروق مغل، سوامی انترنی رو، آرتی ملہوترا، ہارون راٹھور اور انور خان کا شہر۔ یہاں وقتاً فوقتاً گولہ باری، کووڈ، سیلابوں کے بہانے موت بے شک ڈیرا ڈالتی ہے، رقص کرتی ہے، لیکن اصل میں یہ زندگی کا شہر، لائف سٹائل کا شہر ہے، زندہ دلوں کا شہر ہے، بہادروں کا شہر، مسکراہٹ، مذاق اور کہکہے کا شہر ہے، چوکوں، چوراہوں اور گلیوں اور محلوں میں بلا ناغہ صبح شام گھنٹوں کھڑے رہ کے گپے مارتی ہوئی بھیڑ کا شہر۔ ہر شہر ایسا ہی ہوتا ہے لیکن میرے پونچھ کا معاملہ تھوڑا ڈفرینٹ ہے۔ مست مولا اور بے فکر لوگوں کا شہر، چٹکلوں، لطیفوں، قصوں اور کہانیوں کا شہر۔ یہاں کا امیر امیری کا نشہ نہیں دکھاتا، غریب غربت میں ہنسنا نہیں بھولتا، کسان کسی ایک سوکھے سے خودکشی نہیں کرتا، فوجی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی روٹی کا جگاڑ کرتا۔ بہت ضدی شہر، ہمیں باہری دنیا والا رسمی دکھاوا کرنا نہیں آتا، صاف دل، سچے، سادے، شریف، مزدور طبیعت لوگ لگے رہتے ہیں، جٹے رہتے ہیں، آگے بڑھتے رہتے ہیں، حادثوں کے باوجود، سیلابوں کے باوجود، جنگوں کے باوجود۔ ہم ماڈرن دنیا کی فارمیلٹی نہیں کرتے، جو بھی کرتے ہیں دل سے کرتے ہیں۔ ہم پنچھی پہلے ہوتے ہیں، اس کے بعد ہندو، مسلم، سکھ، گجر، ریفیوجی، پہاڑی، کشمیری، گرائی اور شہری۔ میرا پونچھ نام کا سیکولر نہیں ہے، ہمارے کردار اور خون میں ہمارے ماں باپ، دادا نے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی کی محبت بچپن سے کوٹ کوٹ کے بھری۔ جنگ میں ابھی جو جنگ ہوئی، مدرسے کے مولوی پہ بم گرتا تو ہندو MLC پردیپ شرما زخمیوں کو اٹھا کے اسپتال پہنچا، زخمی سکھ بھائی کو کسی درد مند مسلمان کا خون چڑھا، اور جنگ میں جموں نکلی ہندو فیملی کو مسلمان اپنی گاڑی کی چابی تھماتے۔ یہاں ہندوؤں کے محلے کو آلہ پیر کہتے ہیں، شیعوں کے محلے کو بچتر نگر کہتے ہیں، اور سکھوں کے محلے کو شنکر نگر بولتے ہیں۔ ہمیں ایک دوسرے کے مذہب سے خوف نہیں آتا کیونکہ ہم سب پونچھ ہیں۔ یہاں صبح کی اذان دینے والے مولوی صاحب کو گردوارے کا مائک جگاتے ہیں، اور مغرب کی اذان مندر میں ہونے والی شام کی آرتی کا ٹائم فکس کرتے ہیں۔ یہاں کے سب سے بڑے کرائسٹ اسکول میں جس پہ بم گرے اتنے سکھ بچے پڑھتے ہیں۔ مسجد ضیاء العلوم کی اکیڈمی ہندو ٹیچر چلاتے ہیں، اور گیتا بھون اسکول میں مسلمانوں کے بچوں کا ایڈمیشن ملتی ہے۔ یہ پونچھ ہے، آپ کا پونچھ، میرا پونچھ، ڈاکٹر سمرد مغل اور ڈاکٹر وویک آریہ کا پونچھ، پرانی پونچھ والوں کا پونچھ، کامسر اور کھوڑی ناڑ والوں کا پونچھ۔ یہ وہ دوست ہیں جو میرے ساتھ اس وقت بیٹھے ہوئے۔ آزاد محلے والوں کا پونچھ، سکے کٹھے اور جرنیلی محلے والوں کا پونچھ، ڈونگس اور آزاد محلے والوں کا پونچھ، پنڈتا اور شیعہ محلے والوں کا پونچھ، ننگالی صاحب سے دیگوار تک والوں کا پونچھ، اجوڑ سے کھنیتر اور چلاس تک والوں کا پونچھ، سن کوٹ، مینڈر، بالا کوٹ والوں کا پونچھ، منڈی، لورن، ساوجیا والوں کا پونچھ۔ یہ سارے وہ گاؤں ہیں جن پہ بم گرے۔ ہماری پہچان کرشن چندر نے اپنے کتاب مٹی کا صنم میں لکھی تھی۔ کبھی کرشن چندر نے اپنی اس کتاب میں لکھا تھا کہ اٹلی کا سب سے خوبصورت شہر روم 5 ٹیلوں پہ آباد ہے، ابھرے ہوئے سے۔ میرا پونچھ 12 ٹیلوں پہ آباد ہے۔ آج ہم لکھتے ہیں، میں لیاقت جعفری لکھتا ہوں کہ اٹلی کا شہر روم 5 ٹیلوں پہ آباد تھا، ہمارا شہر پونچھ 5 خالص انسانی جذبوں پہ آباد ہے۔ حوصلہ، ایک دوسرے کے ساتھ محبت، درد، قربانی اور ایمانداری۔ شکریہ۔ میں ڈاکٹر لیاقت جعفری، رام چمو۔